نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو ذہن نشین کر لو، اس بات کو پیوست کر لو اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغوں کے اندر اس بات کو فٹ کر لو۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تم سے یہ سوال اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ میرے بندے بتا تو نے مال کہاں سے کمایا ہے، مال کہاں سے کمایا ہے اور اس مال کو تو نے کہاں پر خرچ کیا ہے۔ یہ سوال کا جواب مجھے بھی اللہ رب العالمین کے پاس دینا ہے اور تمہیں بھی اس سوال کا جواب دینا ہے۔ نہ میں اللہ رب العالمین کے پاس اس سوال سے بچ سکتا ہوں، نہ آپ اللہ رب العالمین کے پاس اس سوال سے بچ سکتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جب تک یہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پر خرچ کیا یہ سوال کا جواب، یہ دو سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا، اس وقت تک نہ میں آپ اللہ تعالیٰ کے پاس بچ سکتا ہوں، نہ آپ اللہ رب العالمین کے پاس بچ سکتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ارے حرام طریقے سے آج مال کو کمایا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کر آج مال کو کمایا جا رہا ہے، حرام طریقے سے جوا بازی کے اندر، سٹے بازی کے اندر جوا کھیل کر آج مال کو کمایا جا رہا ہے، اور وہی مال کو لاتا ہے، وہی مال کو لا کر اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں۔ جب تم آپ حرام مال کو لا کر اپنے گھر والوں کو کھلاؤ گے، تمہاری بیویوں کو، تمہارے بچوں کو، تمہاری بہنوں کو تم کھلاؤ گے، تو جب اس کی رگ رگ کے اندر حرام کا خون دوڑے گا تو وہ حرام کاری اور مکاری نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ جب اس کا کھانا تم اس کو کھلا رہے ہو حرام کا، جب تم اس کو پلا رہے ہو حرام کا، اور پھر جب تمہاری بیوی تم سے بغاوت کرنے لگتی ہے، تمہاری بیوی جب سرکشی پر اتر آتی ہے، سرکشی کرنے پر اتر آتی ہے، سرکشی پر تل جاتی ہے، اور جب تمہارے بچے تمہارے نافرمان ہو جاتے ہیں، جب تمہارے بچے بگڑ جاتے ہیں، تمہارے گھر کی بہنیں تمہاری بگڑ جاتی ہیں، تمہارے گھر کی بہنیں تمہاری عزت کو ناموز کرتے ہوئے گھومتی ہے، تو اس وقت تم سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہو کہ اے کاش میں نے ان کو حرام کمائی نہ کھلائی ہوتی۔ ارے وہ دن آنے سے پہلے سدھر جاؤ، تمہارے بچے بگڑنے سے پہلے، تمہارے بچے خراب ہونے سے پہلے، تمہارا گھر کا ماحول بگڑنے سے پہلے، تمہاری بہن تمہاری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے پہلے، تمہاری بیوی تمہاری نافرمان اور سرکش بننے سے پہلے تم ذرا سوچو اور حلال کمائی کو لا کر انہیں کھلاؤ۔ آج یہ بھکاری، یہ انٹرنیشنل فقیر، میں انہیں انٹرنیشنل فقیر کہوں گا، میں انہیں انٹرنیشنل فقیر کہوں گا۔ دنیا انہیں جو کہتی ہے، دنیا انہیں جو ٹائٹل دیتی ہے، دنیا انہیں جو نام دینا چاہتی ہے دے لے، لیکن میرے نزدیک یہ انٹرنیشنل بھکاری ہیں۔ کون؟ یہ جہیز کے طور پر، یہ جہیز کے طور پر لڑکی والوں کے پاس پیسہ مانگنے والے یہ انٹرنیشنل فقیر ہیں۔ ارے جہیز کے نام پر لڑکی والوں کے پاس بھیک مانگنے والوں ذرا سنو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتى يسأل عن خمس۔ انہیں 5 سوالوں میں سے ایک سوال اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا۔ جب تم لڑکی والوں کے پاس بھیک کے اندر انٹرنیشنل فقیر بن کر ان کے پاس موٹر سائیکل کا مطالبہ کرو گے، ان کے پاس لمبے چوڑے جہیز کا مطالبہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس یہی جواب دو گے کہ اللہ میں نے جہیز کے اندر لڑکی والوں کے پاس میں بھیک مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہی جواب دو۔ یاد رکھو لڑکی والوں کے پاس جہیز نہیں لینا ہے، لڑکی والوں کے پاس جہیز لینا حرام ہے۔ حتیٰ کہ سلف الصالحین، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ لڑکی والوں کے پاس شادی کے لڑکی والوں کے پاس اگر 25 پیسہ بھی اگر ان کے پاس دیا جاتا ہے تو یہ بھی جہیز کے اندر شامل ہے۔ نہ ان کے پاس الماریاں لی جائیں گی، نہ ان کے پاس چارپائی لی جائیں گی، الغرض جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ایک چیز ان کے پاس نہیں لینا ہے، ان کے پاس ان کے اوپر یہ کاڑی کا ایک شے کا ظلم بھی ان کے اوپر نہیں کرنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، نہ کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ تم بھکاری بن کر اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے ان لوگوں کے پاس جا کر ان غریب گھرانے کی بچیوں کے اوپر بوجھ بن کر تم ان کے اوپر بوجھ بن کر ان کے پاس پیسہ مانگو، ان کے پاس بھیک مانگو، ان کے پاس بھیک میں ان کے پاس موٹر سائیکل مانگو، بھیک میں ان کے پاس ماروتی کار کا ڈیمانڈ کرو۔ ارے ان کا دل کیسے گوارا کرتا ہے؟ یہ ان کے بچوں سے کہتی ہے کہ جب تک ہمارے بچے کے لیے آپ جہیز میں اتنا لمبا چوڑا جہیز کا انتظام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ اس کے بچے نہیں، اس کی بچیاں ہیں۔ ایسے کہنے والے ماں باپ، لڑکی والوں کے گھروں کے پاس جا کر بھیک مانگنے والے ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں چوڑیوں کو پہنا دے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں چوڑیوں کو پہنا کر بٹھا دے، کیونکہ اس نے اپنے بچے کو نہیں جنم دیا ہے بلکہ اس نے اپنی بچی کو جنم دیا ہے۔ اسی طرح سے مال کمایا کہاں سے اور اس مال کو تو نے کہاں پر خرچ کیا؟ نوجوانوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں پر خرچ کیا۔ آج مال کو ہم کہاں پر خرچ کرتے ہیں بھائی؟ آج مال کو ہم عیاشی کے اندر
لوٹ مار کے اندر، عیاشی کے اندر، جوا بازی کے اندر آج ہم مال کو خرچ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے طور پر، اپنی خواہشات کو، اپنے ہوس کو مٹانے کے لیے آج ہم ناجائز جگہوں پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی جگہوں پر، گانے ناچ گانے جہاں پر ہوتے ہیں، فلم جہاں پر چلتے ہیں، ایسی جگہوں پر آج اپنے مال کو ہم خرچ کرتے ہیں۔ ارے کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر مال کو خرچ کرو، مدرسوں کو بنوانے کے اندر، مسجدوں کو بنوانے کے اندر، اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر کرنے کے لیے، دین کے کاموں کے لیے تم اپنے مال کو خرچ کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا دن یہ تو کہہ سکو کہ اللہ تو نے مجھے جو مال دیا تھا میں نے اس مال کو نیک کاموں کے اندر میں نے خرچ کیا ہے، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے پاس بچ تو سکتے ہو۔